वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। इलेक्शन 2024 खुसूसी ट्रांसमिशन में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। व्यूअर्स, पोलिंग का अमल इस वक्त जारी है और इन इंतखाबात के नतीजे में मुंतखब होने वाली हुकूमत, इस हुकूमत का इस्तेहकाम, इस हुकूमत का स्ट्रॉन्ग होना, मुस्तहकम होना बहुत से हवालों से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किन किन हवालों से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इस पर मैं बात भी करना चाहूँगी। हमारे साथ अयाज शुजा साहब भी मौजूद है, पैनलिस्ट हमारा वही है। एक मेहमान शख्सियत का इजाफा हुआ है, राना इंतज़ार साहब, साबका सदर लाहौर बार एसोसिएशन है, माहिर कानून है, एनालिस्ट हैं, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आपकी तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया। इस सेगमेंट का भी आगाज़ जो है गुफ्तगू का मैं अयाज शुजा साहब आपसे करना चाहूँगी। सर, आपको क्या लगता है इन इंतखाबात के नतीजे में कायम होने वाली हुकूमत का मुस्तहकम होना कितना ज़रूरी है? ऑब्वियसली जिसको कोई धरना देकर जो है वो डरा ना सके, इस्टेब्लिशमेंट लेड सेटअप ना हो, क्योंकि अगर होगा तो फिर मिनिस्ट्रीज़ और ये तमाम चीज़ें भी वहाँ से डिसाइड होंगी और फिर सिस्टम वंस अगेन कोलैप्स करेगा। तो हुकूमत का इटसेल्फ स्ट्रॉन्ग होना, मुस्तहकम होना कितना ज़रूरी है? रुकमा, सबसे पहले तो आप ये अंदाजा लगाएं कि पाकिस्तान में ताकत किसके पास है। सिंध हाई कोर्ट ने अहकाम दिए कि मोबाइल सर्विस इलेक्शन डे के दिन बंद नहीं होगी, लेकिन बंद कर दी गई। इसी तरह ये हुकूमत मुस्तहकम नहीं होगी। उसकी वजह यह है कि पीटीआई को जिस कदर दबाया गया है, पीटीआई उसके खिलाफ एहतजाज जारी रखेगी और उसको सपोर्ट करेगी किसी हद तक पीपल्स पार्टी अपने सियासी मकासद हासिल करने के लिए। इसके साथ साथ दीगर छोटी जमातें भी साथ खड़ी होंगी। जो मजहबी ग्रुप्स हैं वो भी इस वक्त पीएमएलएन की हुकूमत के साथ खुश नहीं है, जिसमें तहरीक लब्बैक पाकिस्तान भी शामिल है। तो ये हुकूमत मुस्तहकम होगी सियासी तौर पर, ये किसी सूरत नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जैसे ही आप आज के इलेक्शन के इंतखाबात के नताइज अनाउंस करेंगे, और जो कि मुझे किसी हद तक बड़ा यकीन है कि वो क्या होंगे, तो उसके साथ ही इस मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी जो है, जो जमात है, और आप उसकी वोट बैंक की ताकत का अंदाजा लगाएं कि मैंने 31 साल में सहाफत में और अपनी जिंदगी में किसी पार्टी को इस कदर दबाते नहीं देखा। मैंने अपने सीनियर जर्नलिस्ट से पीपल्स पार्टी के बारे में सुना था जब जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी दी गई और उसके बाद पीपल्स पार्टी को दबाया गया, लेकिन मैंने खुद उस वक्त इस उम्र के हिस्से में नहीं था कि मैं उस चीजों का मुशाहिदा उस तरह कर सकता जिस तरह के मैं आज कर रहा हूं। जितना इनको दबाया जा रहा है, जिस तरह इनको पीछे किया जा रहा है, जिस तरह इनका इंतखाबी निशान दिया गया, और इंतखाबी निशान का फैसला तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने किया। उन्होंने तो ये फैसला नहीं किया कि ये पार्टी खत्म हो गई है। उसके साथ ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर को क्या जरूरत थी, फौरी कितनी जल्दी थी कि उन्होंने पूरी पार्टी ही फारिग कर दी। कोई ना कोई खौफ ऐसा था, और इस बात रिएक्शन बहुत ज्यादा था लोगों का, और खुसूसन नौजवान नस्ल का रिएक्शन बहुत ज्यादा था। इसी खौफ के तहत उनसे इंतखाबी निशान लिया गया, इसी खौफ के तहत उन पार्टी को ही खत्म कर दिया गया, इसी खौफ के तहत इमरान जो बानी चेयरमैन है पीटीआई के, उनको 3 सजाएं इलेक्शन से सिर्फ चंद दिन पहले दी गई ताकि उनके वोटर्स को मायूस किया जा सके, उनके वोटर्स को कोशिश की जाए कि वो इलेक्शन डे पे बाहर ना निकले। और इसलिए इस तमाम सिनेरियो को देखकर मेरा ये ख्याल है कि अगर मुस्लिम लीग नून इत्तेहादी हुकूमत बनाने में कामयाब भी हो गई तो शायद पीपल्स पार्टी उसमें शामिल ना हो, और पीटीआई जो है वो पहले दिन से ही एहतजाज पे होगी। और ये एहतजाज ऐसा नहीं होगा कि कोई एक सियासी जमात एहतजाज कर रही है, ये लोग इटसेल्फ एहतजाज करेंगे, और ये वही लोग हैं जो अब तक पीटीआई की इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। आपको क्या लगता है सर, उनके एहतजाज में अब दम बाकी रहेगा? जिस तरह से पहले लॉन्ग मार्च और धरने दिए गए, अब मेरे ख्याल में वो सपोर्ट नहीं होगी, एहतजाजों में भी वो दम नहीं होगा अगर ये नौबत आई भी तो। वो मैं तो उसको दमदार एहतजाज नहीं कहता जो लॉन्ग मार्च और धरने दिए गए। उस पीटीआई और आज की पीटीआई में बहुत फर्क है। आज ये लोगों की जमात है, और एक बात याद रखें, सियासी जमातों को दीवार से लगाने या जेलों में डालने से वो खत्म नहीं होती। आप पीपल्स पार्टी को खत्म नहीं कर सके। पीपल्स पार्टी अपनी कारकर्दगी की वजह से सिंध में जाके महदूद हुई है, वरना तो जिस तरह बेनजीर भुट्टो का पाकिस्तान में इस्तकबाल हुआ, जितनी बार वो इलेक्शन जीती, आप रोक नहीं सके उनको। आप उस पार्टी को तमाम तरह उसके खिलाफ हथकंडे इस्तेमाल करके भी खत्म नहीं कर सके। इसी तरह आप नवाज शरीफ को भी बार बार हटाकर उनकी पार्टी को खत्म नहीं कर सके, तो पीटीआई भी आप खत्म नहीं कर सकेंगे। सियासी जमातें ऐसे खत्म नहीं होती कि आप उनकी लीडरशिप को सजाए दें, उनकी लीडरशिप पूरी की पूरी जेलों में डाल दें, उनके पार्टी को खत्म कर दें, उनका इंतखाबी निशान खत्म कर दें तो पार्टी खत्म हो गई। इससे लोगों की हमदर्दियां बढ़ती हैं।
लोगों की हमदर्दियां बढ़ती हैं और ऑब्वियसली फिर एक टाइम आता है जब कम बैक भी होता है, जिस तरह से पीपल्स पार्टी का भी हुआ और इसके साथ साथ मुस्लिम लीग नून या दीगर हम सियासी जमातों को देखें। बहुत बहुत शुक्रिया। अयाज शुजा साहब हमारे साथ मौजूद थे। सर, एक आखिरी सवाल खुर्रम साहब मैं आपसे करना चाहूँगी, अगर PMLN की हुकूमत आती है, जो कि आम तासुर यही पाया जा रहा है कि इन्हीं की हुकूमत होगी, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से क्या पॉलिसी अपनाई जाएगी? क्या सियासी कैदियों के साथ कोई रियायत बरती जाएगी, रिहा किया जाएगा, कोई रिलीफ दिया जाएगा? देखिए जी, मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, ये पॉलिसीज़ जो है ना वो जनाब पार्टी के लीडरान जो वहाँ पे होते हैं, हम उनकी लीगल टीम का हिस्सा है, हम उनको इम्प्लीमेंट करवाने में उनका किरदार हमारा है, ये वही बेहतर फैसला करेंगे। लेकिन मैं शुजा साहब की एक बात का जवाब देना चाह रहा हूँ कि आज तक मैंने अपनी ज़िंदगी में किसी वज़ीर आज़म को इस मनसब पे पहुँच के मुँह पे हाथ मार के दाढ़ी पे हाथ लगा के कहते नहीं देखा कि मैं आपकी तबीयत सही कर दूँगा या AC बंद कर दूँगा। और दूसरी बात, पाकिस्तानी अवाम से मेरी रिक्वेस्ट है कि सिर्फ मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से बचाने वाले को, IMF को खुदा हाफ़िज़ कहने वाले को और एटमी धमाकों में अपनी अक्सर अपनी जो इसको रुतबे बढ़ाने वाले एक मुसलमान लीडर नवाज शरीफ साहब से अलावा कोई बंदा नहीं। है ना, ये फैसले और मामलात कहीं और से होती हैं, लेकिन पाकिस्तान में पाकिस्तान से ही होंगे। ये मेरे कायद का नरम होगी या ऐसे ही जैसे चल रहा है चलता रहेगा? वो 9 मई के वाकयात के जिम्मेदार हैं, वो तोशा खाना के जिम्मेदार हैं, उनके कानून तरफ से कोई रिलीफ नहीं, मैं रिलीफ में पोजीशन में नहीं, मैं समझता हूँ कानून अपना रास्ता खुद बनाता आ रहा है और वो खुद बनाएगा। ये अगर उसमें मेरी रिक्वेस्ट है, देखिए ये अपने केस को कोर्ट में क्यों साबित नहीं करते? ये लोगों की हमदर्दियां लेने के लिए खुद अपने कागजात रिजेक्ट करवा के फिर वही बात दोहरानी 18 को भूल जाएं आप। टाइम पर क्यों भूल जाएं सर? जब अब आज की बात होगी तो तब की बात भी होगी। तब 2018 में या 2017 में नवाज शरीफ साहब क्यों नहीं प्रूव कर पाए थे? आपको भी पता है अदलिया के पीछे कोई और हाथ होता है, ऐसा कुछ नहीं है, फैसले कहीं और होते हैं। मॉनिटरिंग जज और JIT व्हाट्सएप पे कहीं और से बनाई जाती है। देखिए ये चोर, वो व्हाट्सएप की जो व्हाट्सएप बना था ना वो जी बिल्कुल। देखिए व्हाट्सएप JIT बनी मेरे कायद के खिलाफ, और उन्हें वहाँ पे जब उनके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड की बात हो रही थी तो वो अपनी बीवी को छोड़ के अपनी बेटी के साथ पाकिस्तान में आके फेस कर गए और बेगुनाह हुआ। अब देखिए जो चीज़ें ये बताना चाह रहे हैं मैं उनको मान लूँ कि लेवल प्लेइंग फील्ड दें, क्यों? बट देयर विल कम अ टाइम, मैं मतलब यहाँ पे अगेन न्यूट्रल, मेरी कोई बायस्ड ओपिनियन नहीं है, बट देयर विल कम अ टाइम, जो चीज़ें जो है वो रिवाइव होंगी, रिवर्स होंगी, कम बैक होगा। ये मकाफात अमल है। ऐसा नहीं हो सकता कि इसी तरीके से सब कुछ चलता रहे, जहां पर ऑब्वियसली हवाओं का रुख होता है फिर मामलात भी उसी तरफ चलते हैं। मकाफात अमल है, बस सर मेरा ये जवाब है। फिर उस टाइम भी मकाफात अमल था नहीं, लेकिन वो बेगुनाह थे। राना सुनाउल्लाह की, चले ठीक है, राना सुनाउल्लाह की, देखिए आज राना सुनाउल्लाह की एक मेरी रिक्वेस्ट, राना सुनाउल्लाह की एक बात का जवाब दे दें। जब उन्होंने कहा था कि मेरे पे कुरान का वो मैं फेस करूं और मेरे पे इसकी लानत हो, लेकिन अगर ये हो तो ये देखिए वो भुगत रहे हैं। देखिए बेगुनाहों को आपने अंदर डाला, ये 462 तो ख्वाजा साद रफीक दिन अंदर है, 2 साल हमजा साहब रहे, तब लेवल प्लेइंग फील्ड की बात नहीं हो रही थी। बीबी मरियम को किस जुर्म में पकड़ा जबकि वो किसी ऑफिस बैरियर नहीं थी? सर देखें, एक ये जो आप बातें करें ना राना सनाउल्लाह साहब की, कि जिस तरह से 9 मई के बाद किस तरह से वहाँ कोर कमांडर जहाँ पर इतनी सिक्योरिटी हाई अलर्ट होती है उसको खुला छोड़ देना, ये 26 अप्रैल को वो जो धरना था वहाँ पर PTI को क्रॉस सोचा गया कि ये कभी आज तक पाकिस्तान में ऐसा नहीं हुआ कि किसी भी शहीद के मुजस्मे को, उसके यादाश्त को, कायद के घर को तबाह किया जाएगा। खुदा का वास्ता है, इनको वो लेवल प्लेइंग फील्ड थे जिसके ये अहल हैं। ये यहाँ पे ज़मान पार्क में इन्होंने बंकर बना के बिठा दिया, उन्होंने उसके ऊपर पेट्रोल बम फेंक के, ये कौन सी जमात है? ये दहशतगर्द जमात थी, ये दहशतगर्द जमात थी। आप ये दहशतगर्द जमात कहेंगे, लेकिन फिर वो वही 2018 में यही बात कहती हूँ। देखें, अगर आप आज ये सब कुछ जो है वो कुछ एग्जाम्पल्स ऐसी होती हैं, मुझे अब मैं सोचती हूँ कि मुझे कहनी भी चाहिए या नहीं, लेकिन अगर हम इस मौजूदा हालात को देखें, अगर आप ये सब कुछ कंडेम कर रहे हैं ना, हमारा यहाँ पर अलमिया ये है कि आज उनके जूते खाने की बारी है और आप लोग जो है वो ऑब्वियसली एंजॉय कर रहे हैं। कल को यही चीज़ें जो है वो रिपीट होंगी। हमीदुल्लाह साहब आप हमारे साथ अगले सेगमेंट में भी मौजूद होंगे, मैं आपसे तब आपकी राय जानूंगी। लेकिन राजा खुर्रम शहजाद साहब, एक दो वर्ड सिर्फ जी जी, मैं कि जितनी देर तक हमारी जो पॉलिटिकल फोर्सेज हैं ना, ये कमजरफी, थोड़ा गलत वर्ड है लेकिन कमजरफी और हरदर्मी नहीं छोड़ेंगे ना, तो ये इसी तरह इनके साथ गेम होती रहेगी और ये इसी तरह अजर मिल रहा है बस इनके साथ प्ले होता रहेगा। राजा खुर्रम शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद थे। व्यूअर्स, आपसे मुलाकात करेंगे एक मुख्तसर से वक्फे के बाद।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से हम इलेक्शन 2024 की खुसूसी ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ दो नए मेहमानों का इजाफा हो चुका है। राना इंतज़ार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबका सदर लाहौर बार एसोसिएशन है, एनालिस्ट हैं, और साथ ही साथ हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं एडवोकेट चौधरी नसीर कंबो साहब, ये भी तज्ज़ियाकार हैं। अपने दोनों मेहमानों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। राना इंतज़ार साहब, आपसे मैं गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगी। मैंने अपने पिछले जब सेगमेंट का भी आगाज़ किया था तो मैंने इसी सवाल से किया था, अब क्योंकि ऑब्वियसली एक नया घंटा शुरू हुआ है और आप हमारे नए मेहमान हैं। आपके लिए ये जो इंतखाबात हो रहे हैं इनफैक्ट, इनका मतलब आप क्या समझते हैं और आपको क्या लगता है कि ये इंतखाबात जो हैं इनमें इतना दम खम है कि ये डिलीवर कर पाएंगे? इन इंतखाबात को देख के मुझे तो लगता है कि इंतखाबात कराने की ज़रूरत क्या थी आपको। केयर टेकर गवर्नमेंट आपकी ठीक चल रही थी, जो आप उससे रिजल्ट लेना चाह रहे। आज सुबह की बात आपको बता देता हूँ कि मैं 200 मीटर पे है मेरे घर से पोलिंग स्टेशन जो है एलडी ऑफिस, वहाँ गया हूँ तो पता चला कि मेरा वोट जो है वो कल शिफ्ट कर दिया गया 9 किलोमीटर। ठीक है राना साहब, मैं आपकी तरफ भी आऊँगी। यही सवाल मैं सर आपसे करना चाहूँगी। नसीर साहब, पाकिस्तान के लिए इन इंतखाबात का आप मतलब कैसे लेते हैं? क्या आप इसको, अगर मैं आपसे कहूँ कि डिफ़ाइन करें, तो क्या किस तरह से डिफ़ाइन करेंगे और क्या ये इंतखाबात डिलीवर कर पाएंगे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मैडम, इंतखाबात हो रहे हैं, जो भी हालात हैं, जैसे भी हालात में हो रहे हैं, एक अच्छी चीज़ है। इंतखाबात की तरफ हम जा रहे हैं। पाकिस्तान में 1947 से जब से पाकिस्तान बना है, हर दफ़ा पाकिस्तान के इंतखाबात पे उंगलियां उठती हैं, लेकिन इसके बावजूद हर पॉलिटिकल पार्टी का इस बात पे कंसेंसस है कि ये प्रोसेस चलना चाहिए। हर पॉलिटिकल पार्टी जिसको गवर्नमेंट मिलती है उस पर इल्ज़ाम ये लगाया जाता है कि इसकी अवामी मकबूलियत इतनी नहीं थी, हमारे साथ धांधली हो गई है। पिछली दफ़ा 2018 में रौला पड़ रहा था, RTS सिस्टम बैठ गया, तो इस दफ़ा भी जो पार्टी जीत जाएगी वो कहेगी फिर इंतखाबात हुए हैं, और जो पार्टी जो है वो अपनी जो उसकी एक्सपेक्टेशंस थी उसके मुताबिक रिज़ल्ट नहीं मिलेंगे, तो वो जो है वो इस चीज़ का वावेला करेगी कि मेरे साथ धांधली होगी। बहरहाल ये चीज़ों में कुछ हद तक हकीकत भी होती है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये सिस्टम जो है ना, इंतखाबात वाला, डेमोक्रेसी वाला, ये चलना चाहिए, और चीज़ें चलने से, कंटिन्यूटी से जो है वो ट्रांसपेरेंट होती हैं और फिल्टर होती हैं, और ये रुकना नहीं चाहिए। और हर पॉलिटिकल पार्टी जो है, मैं समझता हूँ जितने भी हालात मुश्किल हो, ये आज हालात मुश्किल हैं, कल ठीक हो जाएंगे, लेकिन कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस चीज़ की मुतहमल नहीं है कि जितने मर्जी उसको इतराज़ात हैं कि वो इंतखाबात में बाइकआउट में चले जाए, क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर जो मौजूदगी है ज़रूरी है, जमहूरी प्रोसेस का हिस्सा होना ज़रूरी है। मैं समझता हूँ कि देखें, पिछले जो 2 सालों में इमरान खान साहब ने जज्बाती डिसीजन लिए, पार्लियामेंट से रिज़ाइन करके निकल के वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ, ठीक है, उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पाकिस्तान में कोई पहली दफ़ा तो प्राइम मिनिस्टर जो है वो उसको कहीं डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, उसके किसी का भी टेन्योर पूरा नहीं हुआ, तो उसके बाद फिर वो गवर्नमेंट छोड़ दी 7 महीने पहले। उसके बाद जो है वो 9 मई का तौक जो है वो, तो ये चीज़ें भी, और पार्टी इलेक्शन में जो है वो देखें कि जब 20 दिन का टाइम मिल गया आपको पार्टी इलेक्शन करवा ले, तो आप ट्रांसपेरेंटली करवा लें कि जब पता है आप देखिए, जिन इलेक्शंस की आप बात करें, इंट्रा पार्टी इंतखाबात जिसकी बेस पे ऑब्वियसली बल्ले का निशान छीना गया है, इसी तरह के इंतखाबात बाकी जमातें भी करवाती हैं, बिला मुकाबला सब मुंतखब होते हैं। इस वक्त असल में मसला ये है कि ये जमात ज़ेरे अताब है, इसलिए उनके इंट्रा पार्टी इंतखाबात सही भी होते तो मेरे ख्याल में कबूल ना होते। आप दुरुस्त फरमा रही हैं कि जब एक पार्टी पे कोई भी जब इंतखाब होता है ना 5 साल बाद, ये पाकिस्तान की हिस्ट्री है, मैंने जब से मैं देख रहा हूँ कि एक पॉलिटिकल पार्टी टूट रही होती है और एक पॉलिटिकल पार्टी जो है वो बन रही होती है, तो ये तो हमारा अलमिया है। तो हर इलेक्शन में किसी न किसी पार्टी पे स्कैनिंग हो रही होती है, तो मैं समझता हूँ कि चीज़ों को, नो डाउट सब पॉलिटिकल पार्टी में यही कुछ है कि एक नॉमिनेशन होती है और वो कोई एतराज़ नहीं होता, लेकिन जब किसी कोई बंदा जो है या कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है वो ट्रबल में होती है, तो फिर उसकी छोटी छोटी चीज़ों को पहिए लगा दिए जाते हैं। ये हमारे सिस्टम की चीज़ें हैं, मसाइल हैं। बट मेरा पॉलिटिकल पार्टीज़ को, लीडरान को यही मशवरा है कि आप जो चीज़ें आपके करने वाली हैं, आपके पार्टी आइन हैं, आपके मंशूर हैं, आप कम से कम उन पे तो अमल करें ना। तो बात यह है कि हमारे पॉलिटिकल लीडरों को ये सोचना चाहिए कि जब वो जो है वो कंफर्ट होते हैं तो उनको आंखें बंद नहीं करनी चाहिए, और जब वो मुश्किल में होते हैं तो मैं समझता हूँ उसी तरह अलर्ट रहना चाहिए। और देखिए, मेरे ख्याल में
پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں ہمارے ملک کی ہیں, لیڈران ہمارے ملک کے ہیں, لیکن ان کو اپنی سیاست کرتے ہوئے نا یہ نہیں کرنا چاہیے کہ ایک دوسرے کے, ہم جب کسی پولیٹیکل پارٹی کی لیڈر کی جو ہے وہ خوبیاں بیان کرتے ہو تو وہ سر سے لے کے پاؤں تک اس کی ذات کی خوبیوں پہ ہم جا کے جو ہے کنونس ہو رہے ہوتے ہیں. یہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ دیر شوڈ بی اے بیلنس, بیلنس مثلا دیکھیں نا پولیٹیکل توازن ایک جو ہے وہ ہونا چاہیے. اچھا رانا انتظار صاحب, میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گی کہ آپ آج کے انتخابات میں کس جماعت کا جو ہے وہ پلڑا بھاری دیکھ رہے ہیں, اور پچھلی آپ بات بھی نہیں کمپلیٹ کر پائے تھے کہ ان انتخابات کو آپ کس پیراہے میں لے رہے ہیں, کس طریقے سے لے رہے ہیں, مطلب کیا ہے ان انتخابات کا؟ دیکھیں میں آج صبح آپ کے پروگرام میں آنے سے پہلے ووٹ ڈالنے گیا ہوں. میرے گھر سے 2 منٹ پیدل واک ہے. سارے ہی ووٹ ڈال رہے ہیں؟ نہیں, پولنگ سٹیشن جو ہے وہاں گیا ہوں تو پتہ چلا کہ ہمارا پولنگ سٹیشن 9 کلومیٹر اس گاؤں میں شفٹ کر دیا گیا جس کا مجھے نام بھی نہیں پتا. فرسٹ ٹائم میں نے نام سنا, کوئی کھمبا نام کا گاؤں ہے, آئی ڈونٹ نو. ابھی تک میں لوکیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, مجھ سے لوکیٹ اچھا نہیں ڈال کے آیا وہ. ٹھیک ہے, پھر وہ یعنی سروسز بھی بند ہیں. تو کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ جو اربن ایریاز ہیں لاہور کے, ابھی کافی ساری دوستوں سے بات ہو رہی تھی, پتہ نہیں کیا ریزن ہے, اب سب کو پتہ ہے ریزن بھی کیا ہے, کہ اربن ایریاز کے ووٹوں کو دور شفٹ کیا گیا. یہ میرے گھر میں بھی ہم کل 4 لوگ ہیں اور سب کے جو پولنگ سٹیشنز ہیں وہ بڑے فاصلے پہ رکھے. اربن ایریاز کو جو ہے سپلٹ کر کے ڈیفرنٹ ایریاز میں جو ٹو ڈسکریج دیم فار کاسٹنگ ووٹ, مجھے تو یہی سمجھ آ رہی ہے. دوسرا یہ کہ جب آج کل انٹرنیٹ کا دور ہے تو ووٹ آپ کہیں بھی کاسٹ کر دیں, ضروری تو نہیں کہ پولنگ سٹیشن اسی میں آپ نے جا کے کرنا ہے. آن لائن سسٹم کریں, اب تھمب کریں, اور بائیو میٹرک جس طرح ہم بارس کے الیکشن بھی کرواتے ہیں اسی طرح ووٹر کو ایزینس دیں. اور آج آپ نے سروسز بند کر کے تو سارا کچھ ہی. باقی رہی بات آپ جو کہہ رہی ہیں کہ الیکشن کیا, اب الیکشن کے 2 پہلو ہیں. جو الیکشن میں آج ووٹنگ ہوگی رزلٹ ویسے آئے گا, یا جو پری ٹائپڈ رزلٹس ہیں وہ آئیں گے, اس میں تو ہیل آف ڈفرینس ہے نا. اگر تو آپ کہتی ہیں کہ اکارڈنگ ٹو گراؤنڈ ریالٹیز ووٹ آئیں گے, تو پھر میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ نون بھی ایک ریالٹی ہے, پی ٹی آئی بھی ایک ریالٹی ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں لاہور کے اندر. تو ان میں میرا نہیں خیال کہ 50-50 سے زیادہ, اگر آپ فیئر الیکشن کرواتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر ریزلٹس جو ہیں وہ الیکشن کے فیئر نہیں ہوتے تو پھر تو جو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ایک پارٹی کی طرف چیزیں جا رہی ہیں, تو پھر اس کے مطابق رزلٹ کچھ بھی ہو سکتا ہے. پھر شاید ان کو 1 آدھی سیٹ دے دیں یا 1 بھی نہ دیں. یعنی وہ جو ایک عام رائے پائی جا رہی ہے تو وہی آپ بھی اسی طرف ہی اشارہ کر رہے ہیں کہ ان کا شیئر جو ہے اگر فری اینڈ فیئر الیکشنز نہ ہوئے. اس کے پیچھے ریزن ہے نا, دیر از ایکسرسائز آف 4-5 months کہ پہلے آپ نے اس کو آپ سپریس کر رہے ہیں, ہر جگہ نشان چھین رہے ہیں, آپ ان کو کیمپین نہیں کرنے دے رہے, آپ اریسٹ کر رہے ہیں. ابھی کئی وکلا ہمارے جو ہے وہ ان کو اریسٹ کیا گیا جو ہمارے انٹرنٹ تھے الیکشن کے لیے, ان کے لیے ہم ایفرٹس کرتے رہے ہیں. یعنی کہ گراؤنڈ جو ہے وہ بھرپور طریقے سے تیار کیا گیا ہے, اور یہی گراؤنڈ جو تھا وہ 2018 میں گراؤنڈ ایک خاص پارٹی کے لیے تیار کیا گیا ہے. اور جب میں نے اس کو ڈگ آؤٹ کیا کہ میرا ووٹ کیوں شفٹ ہوا ہے, تو وہی مسلم لیگ نون کے کینڈیڈیٹ ہیں, انہوں نے اپنی مرضی سے جو جہاں جو پولنگ سٹیشن کیا ہے وہاں پہ وہ جو ان آفیشلی جب میں نے کال کی جس کو بھی جیسے بھی پتہ کیا, انہوں نے کہا کہ اس علاقے کے جو پولنگ سٹیشن ہے ان کو ادھر ڈال دیں, ادھر والے جو ہیں ادھر ڈال دیں, تاکہ جو ہے وہ جو ووٹر ہے وہ ڈسکریج ہو. تو یہ, اور دوسرا جوڈیشری کی بات رہی, ابھی آپ پہلے کہہ رہے تھے جوڈیشری تو بالکل ہمیں بہت جو اس سے امیدیں تھیں بالکل اس وقت افسوسناک ہے کہ بری طرح فیل ہوئی ہے پاکستان کے شہریوں کو انصاف دینے میں, فیئر الیکشن کروانے میں. اور ایک پورے سسٹم میں ایک چیز ہوئی ہے اس دفعہ, آپ صحیح کہہ رہے ہیں, جس طرح حمید بھائی بھی کہہ رہے تھے, باقی ہمارے اینالسٹ بھی, کہ ہر الیکشن میں ایسے ہوتا ہے ہم کسی نہ کسی کو ایک پارٹی جا کے گود میں بیٹھ جاتی ہے. یہ تو پارٹیز کا قصور ہے نا, مگر اس دفعہ ایک چیز ہوئی ہے, ہر چیز سے پردہ اٹھ گیا. ہاں, پردہ اٹھ گیا. ہر چیز کے پیچھے پہلے پردہ تھا کہ یار یہ وہ, اور لوگوں میں اویئرنیس بھی بہت زیادہ آ گئی ہے. اور پھر ایک جماعت, میڈم آپ کے ہاتھ میں جو ڈیوائس ہے وہ اگر وہ تو سب کچھ آپ کو بتا دیتی ہے نا, اس میں تو کوئی ایسی چیز نہیں کہ اس ڈیوائس سے کسی چیز کو آپ روک سکتے. میڈیا کو تو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں, سوشل میڈیا کو تو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے. اور دوسرا یہ کہ اب جس طرح پارٹیز میں آپ بھی ٹھیک کہہ رہی تھیں, جس طرح وہ سری لنکا سے جس دن جہاز آیا تھا اس دن کس کو پتا, عوام میں اویئرنیس آ گئی ہے, بٹ انفارچونیٹلی جو معاملات ہیں وہ ابھی بھی عوام کے ہاتھ میں نہیں. جو ووٹ کی طاقت ہے وہ ہمارے پاس امانت ہے, لیکن وہ طاقت کا استعمال ہم کر بھی لیں, لیکن پھر بھی شاید عوام کی منشا کے مطابق جو ہے وہ رزلٹس ہمیں نہیں دیکھنے کو ملتے. جو ہمارے جو امپورٹنٹ ایشوز ہیں وہ اکنامک کرنچ ہیں ہمارے ملک. سر یہ اکنامک ایشوز اور یہ چیلنجز ان سب پر بھی بات کریں گے. میں اس وقت ایاز شجاع صاحب کا ایک بار پھر رخ کرنا چاہوں گی. سر
ان انتخابات کے نتیجے میں آنے والی حکومت تاثر یہ پایا جا رہا ہے کہ سادہ اکثریت نہیں ملے گی, ایک کولیشن گورنمنٹ آئے گی, لیکن اگر آپ کو مطلب میں آپ سے جاننا چاہوں گی اگر یہ ایسی ہی حکومت آ گئی جس طرح سے پی ڈی ایم تھی, تو آپ کو نہیں لگتا کہ پھر ایک ڈیزاسٹر ہو سکتا ہے؟ ایسی ہی حکومت ہمارے ملک میں جو اس وقت ہائیبرڈ سسٹم چل رہا ہے سوٹ کرتی ہے, کیونکہ پی ڈی ایم کی حکومت کو بھی اسی لیے لایا گیا تھا کہ جو اصل طاقت کے جو مالک ہیں, جو اصل طاقتور ہیں, وہ جس طرح اس حکومت کو چلانا چاہیں وہ چلا سکیں, اور یہ بیساکھیوں پہ جو چلنے والی حکومتیں ہیں ان کو آنکھیں نہ دکھا سکیں. اس وقت بھی نواز شریف صاحب کا پچھلے 3 بار کا جو ٹینیور ہے, 3 بار کی وزارت عظمیٰ سب کے سامنے ہے, اور ان طاقتوروں کے بھی سامنے ہے کہ ہر بار ان طاقتوروں سے ہی جھگڑا ہوا اور اس کے نتیجے میں ان کی حکومت کو ختم کیا گیا, چاہے ان کی آخری حکومت ہی کیوں نہ ہو. ڈان لیکس کا سب کو پتا ہے, اور اس کے علاوہ جو ان کی ملاقاتیں تھیں بھارتی ان کے ہم منصب کے ساتھ بھی اور ان کے نمائندوں سے بھی, اس وجہ سے اس وقت بھی یہ طاقتور ان سے نالاں تھے. تو اسی لیے مسلم لیگ نون اس وقت پہلی بات تو یہ ہے پوزیشن میں نہیں ہے. اگر گراؤنڈ ریالٹی دیکھیں تو اس وقت یہ پوزیشن نہیں ہے. اور جس طرح رانا انتظار صاحب ابھی بتا رہے تھے کہ یہ ووٹ اس طرح ٹرانسفر کیے جا رہے ہیں, یہ پورے لاہور اور تمام بڑے شہروں میں مسائل ہیں. اربن ایریاز میں چونکہ اویئرنیس بہت زیادہ ہے, خطرہ ہے کہ اربن ایریاز میں ووٹرز زیادہ نکلیں گے, تو اسی لیے ان کو ڈسکریج کیا جا رہا ہے کہ ان کے ووٹ ان کے گھروں سے بہت دور دور پھینکے جا رہے ہیں. دوسری بات میں کہوں گا کہ اس وقت بلاول بھٹو جو ہے وہ بڑے شدت سے بیان دے رہے ہیں کہ یہ جو موبائل سروس بند کی گئی ہے یہ دھاندلی کا سب سے پہلا اور سب سے بڑا منصوبہ ہے, اور وہ اپنی پارٹی کے تھرو چیف الیکشن کمشنر سے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور سپریم کورٹ سے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو آپ مجھے صرف یہ بتا دیں, یہ جیسے رانا انتظار صاحب نے ابھی یہ کہا کہ جی اگر یہ ان کے نتائج صحیح ہوئے, اگر پہلے سے ٹائپ شدہ, تو میں تو کہتا ہوں ٹائپ شدہ ہی ہوں گے, اس کی وجہ ہے کہ اگر آپ کی موبائل سروس ہی نہیں چل رہی تو فارم 45 آپ کیسے اپلوڈ کریں گے؟ فارم 45 کس طرح وقت کے اوپر وہاں پہنچے گا اور کس طرح یہ ریزلٹ اناؤنس ہوں گے؟ تو یہ پہلے آر ٹی ایس بیٹھا تھا, اس بار پورے کے پورے الیکشن کا جو سسٹم ہے اس کا پورا پٹھا بیٹھ گیا ہے, اور جو اس کے نتیجے میں جب آپ پٹھا بٹھا کر کسی حکومت کو لاتے ہیں, چاہے وہ 2018 کی ہو چاہے اس سے پہلے کی کوئی حکومت ہو, اس حکومت میں اتنا دم خم نہیں ہوتا کہ جو ان کو لاتے ہیں وہ ان کے آگے آنکھیں دکھا سکیں. آپ کو اپنے خارجہ معاملات, آپ کو اپنے دفاعی معاملات, آپ کو اپنے بہت سارے معاملات ان کو سونپ دینے پڑتے ہیں, اور آپ کے پاس بہت تھوڑا روم رہ جاتا ہے حکومت کرنے کا, اور پھر آپ جب ڈیلیور نہیں کر پاتے, جیسے پی ڈی ایم 16 ماہ ڈیلیور نہیں کر سکی, 16 ماہ سے پہلے پی ڈی ایم کے برسر اقتدار آنے سے پہلے پی ٹی آئی تمام انتخابات ہاری سبھائیں, جو انہوں نے سیالکوٹ کا سلیم بریار کے بیٹے کا انتخاب تھا صرف وہ جیتا تھا, لیکن آپ دیکھیں جیسے ہی وہ حکومت میں آیا تو کیسے ان کا گراف نیچے آیا, اور اس انتخابات میں وہ بھگت رہے ہیں وہ 16 ماہ اپنی جو نااہل حکومت تھی جس میں مہنگائی جو ہے وہ آسمانوں کو چھو رہی تھی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس الیکشن کے نتیجے میں آپ کو کوئی مستحکم حکومت دیکھنے میں نظر نہیں آئے گی, مستحکم حکومت دیکھنے میں نہیں نظر آئے گی, اور ہائیبرڈ ماڈل ہوگا. اور دوسری ایک اور امپورٹنٹ بات کہ اگر یہ 12ویں انتخابات ہے تو جو پچھلے 11 جس طرح سے کنٹروورشل رہے ہیں, تو ابھی تک کی ڈسکشن سے یہی معلوم ہو رہا ہے کہ یہ بھی انتخابات جو ہیں یہ بھی کنٹروورشل ہونے جا رہے ہیں, جس طریقے سے موبائل فون سروسز جو ہیں وہ کام نہیں کری. بٹ تھینک یو سو مچ ایاز شجر صاحب فار بینگ ود اس. ویورز ابھی ایک بریک, آپ سے ملاقات کریں گے اس ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور ویورز الیکشن کی نشریات میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ابھی ہمارے ساتھ ہمارا پینلسٹ موجود ہے. میں حمید اللہ خان صاحب آپ کا رخ کرنا چاہوں گی. اس تمام تر سینیریو میں آبویسلی ایک جماعت جو ہے وہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ کا شکوہ نہ ملنے کا شکوہ جو ہے وہ کرتی دکھائی دی, اور پھر جس طرح سے 3 سزائیں بانی پی ٹی آئی کو دی گئیں, آپ کو کیا لگتا ہے ان انتخابات میں اور پھر اس کے بعد ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے تمام چیزوں کا جو فائدہ ہے, بانی پی ٹی آئی کو جو اس وقت سزائیں ہوئی ہیں, ان کا فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا پاکستان تحریک انصاف کو؟ جی تھینک یو. جتنی سزائیں ہوئی ہیں اس کا سب سے جو بینیفیشل ہے نا وہ اس وقت پی ٹی آئی بانی ہے, اسپیشلی جو نکاح والے کے اوپر ہوا ہے. یہ ٹوٹل یعنی اینٹی اسلام ڈیسیژن ہے, اور یہ واحد چیز ہے جس میں عورت کو مکمل حق ہے اور اس کی گواہی جو ہے وہ فائنل ہے. اور یعنی انہوں نے ان ادر ورڈ اسلام کا مذاق بنا ہے, تمسخر ہوا ہے, تو اس کی جو سزا ہے وہ کسی نہ کسی وقت کسی نہ کسی کو تو ضرور ملے گی. اور اس وقت جو سب سے امپورٹنٹ رول ہے وہ ان ووٹرز کا ہے جو 50% ہے, جو کہ صرف اپنی سنتے ہیں اور کسی کی نہیں سنتے, اور جس کی وجہ سے یہ پورا جو سسٹم ہے اس کو ڈیریل کیا گیا, اور ان کا جو ہے انتخابی نشان بھی لے لیا گیا, ان کو کچھ بھی نہیں کرنے دیا. جو الیکشن کے لیے گہما گہمی تھی وہ بھی نہیں ہوئی, اور صرف اس وقت 2 پارٹیز جو ہے نا موومنٹ چل رہی ہے, پیپلز پارٹی کا رہی ہے, نون کا رہی ہے تھوڑا بہت, اور جب وہ لوگوں میں جاتے ہیں
تو لوگوں سے ان کو وہ الٹا رسپانس ملتا ہے. پی ٹی آئی کو لوگوں میں جانے نہیں دیتے, اور جو جانے جن کو دیا ہوا ہے وہ لوگ ان کو آنے نہیں دیتے. تو اس وقت جو ہے نا, جو انتخاب کا جو بھی رزلٹ آئے گا وہ تو آج موبائل سروس بند ہونے کے بعد پتہ چل ہی گیا. اب آلموسٹ یہ ڈاؤٹڈ ہو گئے ہیں الیکشن, کیونکہ پہلا سٹیپ ہی غلط ہو گیا. تو آپ کو لگ رہا ہے کنٹروورسی جو ہے وہ یہاں سے سٹارٹ ہو گئی ہے, اور اس کے جو ریزلٹس آئیں گے. اب صبح میں جب اپنا ووٹ کاسٹ کرنے گیا, میں 2 پولنگ اسٹیشن کا ویسے میں نے وزٹ کیا, تو وہاں پہ رش تھا, اور ایون ویل چیئر پہ جو ہے نا, جو لوگ چل نہیں سکتے تھے وہ آئے ہوئے تھے, اور وہ ان کے پاس جو پرچی تھی یا وہ جس کو ووٹ دینا چاہ رہے تھے, اور اس کے بعد اگر وہ رزلٹ کچھ اور آئے گا تو یہ سسٹم نہیں چل سکے گا. جتنی دیر فیئرنس نہیں ہوگی, رول آف لا نہیں ہوگا, آپ کا جسٹس سسٹم نہیں ہوگا, جس طرح انتظار صاحب کہہ رہے تھے کہ ہماری جوڈیشری تو اس وقت ون سائیڈڈ ہے, ایک پارٹی کا جو ہے نا وہ ونگ بن گیا ہوا ہے, تو اس میں کون اس پہ ٹرسٹ کرے گا؟ کوئی بھی اس کے ساتھ نہیں چلے گا, نہ انویسٹمنٹ آئے گی, نہ اکانومی چل سکے گی. اور دوسرا ہے کہ اگر میاں صاحب آتے بھی ہیں تو میاں صاحب آلموسٹ میکسیمم بھی اگر ان کے ساتھ اس طرح گزاریں گے تو سال سے زیادہ نہیں گزار سکتے, کیونکہ میاں صاحب نے ریورس لازمی لینا ہے. جب ان کو پاور ملنی ہے تو وہ ان کے جو ہے نا اٹھ کے پھر وہی ہوگا جو پہلے ہوتا رہا. عبداللہ ملک صاحب, جس طرح سے ابھی ہم ڈسکس بھی کر رہے ہیں کہ الیکشنز جو ہیں وہ ابھی سے کنٹروورسی کا شکار ہو گئے ہیں, جس طرح سے ایک ہی گھر میں موجود جو مختلف لوگ ہیں, پولنگ سٹیشنز کہاں فاصلوں پہ بنائے گئے, سب کا جو ووٹ ہے وہ بھی اس طرح سے سپلٹ, مطلب ایک آپ یہ دیکھ لیں نا, سپلٹ کیا گیا, کوئی کہیں کوئی کہیں. لوگوں کے لیے پرابلم ہے, ووٹرز کو پریشانی کا سامنا ہوگا. پھر جس طرح سے آج موبائل سروسز کام نہیں کر رہی, تو آبویسلی کنٹروورسی ابھی سے ہی سٹارٹ ہو گئی. اور ہر انتخابات کے بعد جس طرح سے ہم سنتے ہیں دھاندلی کا شور اٹھتا ہے, اب بھی اٹھے گا. لیکن دھاندلی کا شور جب اٹھے گا تو جو احتجاج کیا جائے گا, اینڈ موسٹ لائکلی پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ہی کیا جائے گا, اور جو دیگر جماعتیں, آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب پاکستان تحریک انصاف میں دم خم ہوگا؟ ان مائی اوپینین اٹ وونٹ بی, بٹ آپ اس کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سے ہمارے سینئر بھی کہتے ہیں, انتظار صاحب نے کئی دفعہ کہا کہ یہ سرزمین بے آئین ہے. پچھلے 2 سال سے پاکستان میں بدقسمتی سے جتنی بھی ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہیں, آزادی اظہار کی وائلیشن ہو رہی ہیں, آپ کو خود بولنے نہیں دیا جا رہا. اور آج بھی ایکسیس ٹو انفارمیشن میرا انسانی بنیادی حق ہے, میرا آئین کا آرٹیکل 19 نے مجھے دیتا ہے, میں انفارمیشن لے سکوں, جان سکوں. لیکن آج انٹرنیٹ بند کر کے میرا وہ حق بھی آج کے دن چھین لیا گیا. دیکھیے, یہ سچویشن ہم نے کبھی بھی نہیں دیکھی. پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا کہ جو فری, فیئر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہے وہ نہیں ہوا ہے. اور اس کا ہم نے اگر ماضی سے جائزہ لیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ پاکستان میں جب بھی, پاکستان کی تاریخ میں جب بھی اکثریت کو اقلیت میں بدلنے کی کوشش کی گئی تو اس کو قوموں کو بھگتنا پڑا. ہمیں بہت نقصان ہوا, ہمیں بنگلہ دیش بننا پڑا. اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے اب بھی اگر ہم نے یہ روش نہ بدلی اور ہم لاٹھیوں کے سہارے پارلیمنٹ کا حصہ بنے اور ہم نے سیاسی مصلحتوں سے کام لیا اور جو قوم کے ریئل ایشوز ہیں, ان کو ایڈریس نہ کیا, تو خواہ میاں صاحب ہوں, خواہ زرداری صاحب ہوں, کوئی اور بھی لیڈرشپ ہو, وہ قوم کے ان مسائل کو حل نہیں کر سکتے. جو آپ بات کر رہی ہیں, بار بار بات اس کا یاد صاحب نے بڑی خوبصورت, دوستوں نے بھی یہی کہا, یہ وہ واحد الیکشن ہوں گے کہ جس کو کوئی بھی نہیں مانے گا. لیکن ایک بڑی پارٹی کا جس وقت اس کا بڑا ووٹ بینک ہے, ہر پارٹی کا ووٹ بینک ہوتا ہے, ہم کسی کے ڈینائل میں نہیں جاتے, لیکن ان کو اگر آپ نے سنپ کیا, روکا, اور جس طرح ماؤں بہنوں کی عصمت دری کی گئی, پابند سلاسل رکھا گیا, چھاپے مارے گئے, اٹھایا گیا, آج بھی اٹھایا جا رہا ہے, ان کو الیکشن پروسیس کا حصہ نہیں بننے دیا جا رہا ہے. ایک انتخابی نشان جو الیکشن نہ تو الیکشن کمیشن کر سکتا ہے, نہ عدالتیں کر سکتے, چھینا گیا. لیکن چھین کے اگر کسی کو آپ دیں گے تو کوئی نہیں مانے گا. اگر ڈیو پروسیس لاء کے ذریعے آئیں گے تو آپ کی چیزیں ہوں گی. پیچھے ہوا غلط ہوا, آج جو ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے. کل لیکن سر اس کے لیے ہمیں کیا ایفرٹ کرنی پڑے گی؟ جو بھی منتخب حکومت آتی ہے اگر وہ چاہے سسٹم کو ٹھیک کرنا پڑے گا. جب تک یہ سسٹم نہیں ٹھیک ہوگا, یہ فلاز ہماری جڑوں میں, ہماری روٹس کے اندر رچ بس گئے ہیں, تو میرا نہیں خیال چیزیں جو ہیں وہ بہتر. دیکھنا, میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اگر کل کوئی یہاں بیٹھا ہوگا اور آپ کی جگہ کوئی اور بیٹھا ہوگا, یہاں کوئی اور پینل بیٹھا ہوگا, تو وہ کہہ رہے ہوں گے کہ جو 2024 کے الیکشن ہوئے تھے وہ پاکستان کی تاریخ کے بدترین الیکشن, یہ مورخ لکھے گا, یاد کر دیجئے گا. لیکن مجھے آج بھی یاد ہے کہ جو 2018 کے الیکشن ہوئے تھے اس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو جو آبزرور تھے, یہاں کی لوکل آرگنائزیشن تھی, انہوں نے ان کو یہ اپریشیٹ کیا تھا. ان کی ویب سائٹ پہ آج بھی موجود ہے کہ یہ پاکستان کی تاریخ کے شاید اچھے الیکشن ہوتے. الیکشن والے دن کچھ نہیں ہوا تھا.
آج الیکشن والے دن بہت کچھ ہو رہا ہے. مثلا جو کچھ ہو چکا تھا شاید لوگ بھول جاتے ہیں کہ آج اگر 8 تاریخ کو الیکشن فری اینڈ فیئر ہو جاتے, ٹرانسپیرنٹ ہوتے, لوگوں کو نظر آتا, لوگ جا رہے ہیں آ رہے ہیں, بڑا اچھا لگتا. اور شام کو یہ رزلٹ اناؤنس ہوتے, ڈبوں میں سے وہی نکلتا جو لوگوں نے ڈالا تھا, تو پھر تو لوگ مان لیتے. لیکن اس کے جو بھی رزلٹ آئیں گے فیئر طریقے سے بھی آئیں گے تو لوگ اس کے لیے حکومت لیجیٹیمائز نہیں ہوگی. یہ جو مینڈیٹ دینے جا رہے ہیں وہ اس پہ پورا نہیں اترے گا. دیکھیں پاکستان کے اس وقت 4 بنیادی مسائل ہیں. سب سے بڑا مسئلہ ہمارے یہاں پاپولیشن کا ہے, دوسرا مسئلہ ہمارے یہاں سب سے بڑا بے روزگاری کا ہے, تیسرا مسئلہ جو اہم ہے وہ مہنگائی کا, چوتھا مسئلہ جو آج بھی جس سے ہم سفر کر رہے ہیں وہ کلائمیٹ کا ہے. دیکھیں یہ وہ مسائل ہیں, کیا یہ چاروں کو آنے والی حکومت ایڈریس کر پائے گی؟ اگر وزیر خزانہ زیادہ ہوں گے میرے خیال میں بنیادی حقوق اور معاملات ان کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں اگر وزیر خزانہ اسحاق ڈار ہی ہوں اور وہ جو 18 مہینوں کا وہ جو ایشو ہے, کیا اس کو وہی پولیس سے لے کے حل کریں گے؟ جس سے بلاول صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کے وزیر خزانہ کو نہیں مانیں گے, ہم فلاں کو نہیں مانیں گے. ایک بڑی پارٹی کا سربراہ جو کہہ رہا ہے کہ الیکشن تیر اور شیر کے درمیان ہے, تو اگر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آج کے جو بند کر کے رگ کرنے جا رہے ہیں, ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی جو شیئر کا حصہ ہے, جو آنے والے پلان کا حصہ ہے, وہ اگر اس چیز کو کہہ رہی ہے, کنڈیم کر رہی ہے کہ یہ فیئر نہیں ہے, تو وہ بڑی پارٹی جس کو لڑنے نہیں دے جا رہا, یعنی کہ وہ بات یہی آ جاتی ہے کہ بہت سے لوگ اور بہت سی جماعتیں جو ہیں وہ اس کو نہ ماننے والوں میں شامل ہوں گے. انتظار صاحب, ایک چیز جس طرح سے ہم پاکستان تحریک انصاف کو دیکھیں, ان کی تمام سوشل میڈیا کیمپین ہی وایا انٹرنیٹ جو ہے وہ چلائی جا رہی تھی. کل میں بھی دیکھ رہی تھی, مجھے بھی ایک ان نون نمبر سے وہ میسیجز وغیرہ آ رہے تھے کہ اگر آپ اپنا ووٹ جاننا چاہتے ہیں کہ کس پولنگ اسٹیشن آپ کا کون سا ہے, یا آپ کے حلقے سے کون سا پاکستان تحریک انصاف کا حمایت یافتہ آزاد امیدوار ہے, تو ابھی بانی پی ٹی آئی کے آفیشیل فیس بک پیج پہ جائیں, وہاں CNIC ہمیں نمبر بھیجیں اور ہم آپ کو بتائیں گے. اور میں نے بھی اپنا پولنگ اسٹیشن کیونکہ معلوم کرنا تھا تو وہ طریقہ یوز کیا, یا 8300 دوسرا یہ تھا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ جس طریقے سے اب انٹرنیٹ کی بندش صبح سے ہی کر دی گئی ہے, ورنہ تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ جو سینسٹیو حلقے ہیں وہاں پر بندش کی جاتی, اب یہ جس طرح سے معاملات لے کر چلا جا رہا, آپ کو کیا لگتا ہے کہ ابھی بھی جو ادارے ہیں یا مختلف لوگ ہیں یا جماعتیں ہیں وہ کہیں نہ کہیں ڈر اور خوف کا شکار ہیں کہ آج بھی ووٹ جو ہے وہ زیادہ تر پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ آزاد امیدواروں کا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, ایک تو یہ ہے کہ جب آپ ایک پارٹی کو کھلے عام جلسے نہیں کرنے دیں گے, انٹرنیٹ پہ جلسے نہیں کرنے دیں گے, اور تو پھر ظاہری بات ہے کمیونیکیشن کا ان کے پاس کمیونیکیشن کا راستہ جو ہے وہ سوشل میڈیا ہی ہے, اور ان کی طاقت بھی ینگسٹرز ہی ہیں. وہ آپ نے انٹرنل میٹنگز بھی دیکھی مخالف پارٹی کی, اس میں بھی چیزیں ڈسکس ہوئیں. دوسرا یہ کہ آج موبائل بند کرنا ہم ایک ایلیمنٹ دیکھ رہے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کو ایسا ایشو تھا, ٹیررزم کا کوئی خطرہ تھا, تو آپ پری وارن کرتے لوگوں کو, لوگ اس حساب سے اپنے ارینجمنٹس کر لیتے. آپ نے کینڈیڈیٹس کو اب کیسے کمیونیکیٹ کریں آپس میں, کہ ان کے پولنگ ایجنٹس کہاں پہ بیٹھے ہیں, ان کی ٹرانسپورٹیشن کیسے ہو رہی ہے, ان کا آج فوڈ کیسے سپلائی ہوگا. وہ پوری ایک چین آف کمانڈ ہے نا الیکشن والے دن, جس سے اس نے کمیونیکیشن کے ذریعے چیزوں کو آگے لے کے چلنا. اور ویسے بھی اب ہمارا وہ دور تو رہا نہیں, ہم موبائل جو ہے وہ ہمارا ہر وقت ہمارے پاس, اور اس کے مطابق چیزوں کو. پھر یہ آپ نے ایجنٹس اور باقی ان کے گروپس بنائے ہوئے ہیں, ان کو آپ نے انسٹرکشنز دینی ہے. یعنی کہ ایک جو ڈیلی آپ کی روٹین ہے آپ نے پکڑ کے الیکشن ڈے کی, وہ کینڈیڈیٹس نے اس کے حساب سے تیار کی ہوئی تھی. اگر آپ کو ایسی پرابلم تھی آپ ان کو پہلے بتاتے, وہ اس کا کوئی آلٹرنیٹ سولوشن لے لیتے. آپ نے سرپرائزنگلی صبح آ کے وہ سارا کچھ, یہ وہی ہوا نا جب اس جماعت کے پاکستان تحریک انصاف کے ورچوئل جلسے ہوتے تھے تو وہ شارک جو تھی وہ سمندر کے اندر جا کے تارے کاٹ لیتی تھی, وہی والے معاملات. اور دوسرا یہ ہے کہ آج کے اب صبح اخبار اٹھائیں, میں صبح اٹھایا تو اس میں سب سے پہلے یہ لکھا ہوا تھا کہ آج انٹرنیٹ بند نہیں کیا جائے گا, PTI کی طرف سے. آج صبح ہی میں نے وہ فرسٹ پیج کے اوپر یہ اخبار کی خبر پڑھ کے آیا. مگر یہ ہے کہ یہ تو اب ریگنگ اکیلا میں نہیں کہتا کہ انٹرنیٹ کی وجہ سے ہے, کہ دے آر یوزنگ ایوری میتھڈ وچ از پاسبل فار دیم, جو وہ کر سکتے تھے. ہمت نہیں آ رہی. اور دوسرا ایک اور چیز کہ ایک وقت تھا جب MQM کو ٹرینڈ سیٹر سمجھا جاتا تھا, اور پھر جو MQM کا حال ہوا اور جس طرح سے پارٹی کو تتر بتر کیا گیا, جو پھر معاملات ہوئے اور جس طرح سے کراچی سے صفایا کیا گیا, اب یہ کہا جاتا ہے پاکستان تحریک انصاف بھی ایک ٹرینڈ سیٹر ہے, لیکن ان کا بھی حال جو ہے وہ ایک خوبصورتی ہے سارے سسٹم میں. چلیں وہ کسی سے میں نہیں کہتا, ایک شخص کو آپ نے جیل میں قید کیا ہوا ہے, اس نے پکڑ کے آپ کے پورے سسٹم کو بھی ننگا کر دیا.
اور اس کے باوجود آپ کی ساری مشینری اسی کام پہ لگی ہوئی اور پھر کنٹرول نہیں ہو رہا ان سے. جو ران صاحب بات کریں نا بڑی سی بات کر رہے ہیں. دیکھیں یہ کوئی فیسلٹی ہمارے لیے کام نہیں کی گئی. مطلب جو پولنگ سٹاف ہے اگر ان کے پاس بیلٹ پیپر کم ہو گئے ہیں تو وہ کس کو ووٹ کریں گے؟ آپ نے اے آر او کو کریں گے, ریٹرن افسر کو بتائیں گے, کوئی ایسی چیز ہو جاتی ہے. آپ نے ان کی کمیونیکیشن بھی ختم کر دی ہے. عبداللہ بھائی ایمرجنسی ہو جاتی ہے, ایمرجنسی نہ کریں, نہ کریں. یہ دیکھیں میں آپ کو ایک اور چیز پھر بتا, یہ ایشیا کی سب سے بڑی بار ہے. 1,20,000 سے زیادہ لاہور میں ہمارے وکیل ہیں, یہ ان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. ہم ہیومن رائٹس کو کرتے ہیں, یہ فیئر ہیں, میرے بھائی پارٹی کو کرتے ہیں. ہم چاروں کا یہ ایک یونانیمس ہے کہ یہ جو الیکشن ہے فری اینڈ مائٹ بھی یہ ڈفر کر فری اینڈ فیئر نہیں ہے. ایک پارٹی کو ایک پوزیشن نہیں دی گئی, ہیومن رائٹ وائلیشن ہو رہی ہیں, میڈیا کو وہ چیز دکھانے کی اجازت نہیں ہے. اچھا پیمرا کہہ رہا ہے جی کوئی پابندی نہیں ہے, اسٹیبلشمنٹ کہہ رہی ہے الیکشن فری اینڈ فیئر ہوں گے. اچھا الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے فری اینڈ فیئر ہوں گے. سپریم کورٹ آف پاکستان جس نے سب سے زیادہ تاریخی طور پر ہمارے جسٹس سسٹم کو فلور کیا ہے, وہ پاکستان میں مسائل کی جڑ ہے, وہ کہہ رہے ہیں فری اینڈ فیئر ہیں. تو بھائی کون سی ایسی سی آئی اے والے کہہ رہے ہیں کہ فری اینڈ فیئر نہیں ہونے چاہیے؟ دیکھیں یہ جو چیز ہے نا, اور آپ کو جو میڈیا ہے اس نے قوم کو شعور دے دیا ہے. لوگوں کو پہلے ہی پتا تھا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں, جھوٹے ہیں. سر ایک شعور جو تھا جس کی بات بانی پی ٹی آئی بھی کرتے تھے کہ میں نے لوگوں میں شعور دے دیا, آپ کو کیا لگتا ہے وہ شعور لوگوں میں آیا ہے یا آج پتہ لگے گا کہ شاید نہیں آیا؟ عمران خان صاحب نے کچھ بھی نہیں کیا نا, انہوں نے یہ بتا دیا کہ آپ کا انصاف کا نظام کہاں کھڑا ہے, آپ کا جو الیکشن کا سسٹم ہے, جمہوریت ہے, وہ کہاں کھڑی ہے, آپ کی سیاسی جماعتوں میں جمہوریت ہے وہ کہاں کھڑی ہے, وہی انتظار صاحب والی بات کے سسٹم کو ننگا کر کے ننگا کر دیا, آپ کی اسٹیبلشمنٹ کہاں کھڑی ہے. وہ جو کہتے تھے نا, ہم ان کی بات سے دیکھیں ایک انسان غلط نہیں ہو سکتا, اس کی سوچ غلط ہو سکتی ہے, انسان کا اپنا ایک نقطہ نظر ہو سکتا ہے, ہمیں اس کے نقطہ نظر سے اختلاف ہو سکتا ہے, اس کی ذات سے, اس کے جسم سے, اس کی باڈی سے نہیں ہو سکتا. دیکھیں اس نے ایک شعور ضرور دے دیا ہے کہ دیکھیں یہ ہے حقائق, آپ کی مرضی ہے آپ نے کون سی چیز دیکھنی ہے, یہ صحیح ہے یا غلط ہے, آپ اس پہ چلیں. دیکھیں ایک نیا شخص آیا, اس نے چیز کر کے دکھائی ہے, وہ کھیلوں میں تھا تو کہاں پہنچا, اس نے یونیورسٹی بنائی تو کہاں پہنچا, اس نے ہاسپٹل بنایا. آج بھی شوکت خانہ میں بلیو کرے اب چلے جائیں, کہ جی مجھے خان صاحب کو نہیں بھیجا, وہ کہتے ہیں ہم خان صاحب کو نہیں جانتے, کیوں میں آئیں, اگر ہو سکتا ہے ہو جائے گا. دیکھیں یہ جو چیزیں ہیں کہ لیڈر کی ہوتی ہیں, ہونا چاہیے. اس نے پاکستان کو ریپرزینٹ اچھا کیا. ہم یہ نہیں کہتے کہ جو دوسرے لیڈر ہیں وہ غدار ہیں, میں یہ پکا کہتا ہوں کہ پاکستان میں کوئی سیاسی شخص غدار نہیں ہے, سب محب الوطن ہیں. لیکن بدقسمتی سے جو ڈیوائیڈ اینڈ رول کرتے ہیں, جو عدالتوں پہ اثر انداز ہوتے ہیں, ہم مشکل وقت میں تو ان کو سینے سے لگاتے ہیں, جب اپنے میں مشکل وقت آتا ہے تو ہم کہتے ہیں عدالتوں کو صحیح نہیں کیا. کل میاں صاحب کہتے تھے بشیر کا فیصلہ غلط ہے, آج عمران خان صاحب کہتے ہیں, بشیر وہی بیٹھا ہوا, بشیر کو کوئی کچھ نہیں کہتا. اصل میں پیچھے جب تک یہ فیصلے کہیں اور سے ہوتے رہیں گے اور جو طاقت کا سرچشمہ عوام اور یہ جو فیصلے ہیں سیاستدان خود نہیں کریں گے, ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا. نیوز دے رہا ہوں, کسی نے شاید نہیں بتائی, کہ میرے دوست بیٹھے ہیں, کہا گیا کہ بلہ نہیں دینا. انہوں نے کہا جی بلہ نہیں دیتے, بلہ نہیں دیتے, بشک کنفرم کروا لیں, مجھے بھی جو ہونے دیں, بلہ نہیں دیتے. یہ جو اجاز الحسن صاحب ہیں ان سے استعفیٰ لیتے ہیں, انہوں نے کہا لے دیتے ہیں, تو دیا نہیں ہے. پھر کیا ہوا؟ پھر وہ لوگ جو کل اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑے تھے, دوسرا استعفیٰ عبداللہ بھائی جو لاہور ہائی کورٹ سے آیا ہے, وہ جج صاحب نے انکار کیا تھا میں نے حصہ نہیں بننا. ویسے جو ایک بندے کو پتا ہو, کیا میاں صاحب کو پتا ہو کہ میں نے 8 کے بعد پی ایم بننا ہے, وہ کہتا ہے نہیں الیکشن ریگڈ ہوگا, میں تو نہیں بنتا. اچھا سر, میں یہاں پر آپ کی طرف آنا چاہوں گی. نصیر صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر پی ایم ایل این جو کہ کام ہوا یہی ہے کہ اس وقت وہی جو ہے حکومت بنائیں گے اور زیادہ سٹیکس بھی نہیں کہیں ہو سکتے ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے جب اگر یہ اقتدار میں آئے تو پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے ان کی پالیسی کیا ہونی چاہیے؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں گورنمنٹ ہے, الیکشن ہے, نو ڈاؤٹ الیکشن پہ اعتراضات ہیں. جو انٹرنیٹ کی بات ہو رہی ہے, رات تک یہی سن رہے تھے کہ انٹرنیٹ جو ہے وہ بحال ہوگا سارا دن, لیکن اب مجھے بھی آتے ہوئے پرابلم ہوئی ہے کہ میں آپ کا آفس ڈھونڈنے میں مجھے کہ وہ لوکیشن ہی آن نہیں ہوئی. تو یہ مسائل تو ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بیرسٹر گوہر صاحب کا بھی رات میں بیان سن رہا تھا, انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ ہمارا ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا, نہ ہم نے احتجاج میں جانا ہے یا ریزائن کرنے ہیں, بلکہ ہم جو ہے وہ پارلیمنٹ میں جائیں گے اور ہمیں امید ہے کہ ہمارے آزاد کینڈیڈیٹ ہمارے ساتھ ہوں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کو بھی یہ چیزیں جو ہیں نا ان کو ریئلائز ہوگی
गई हैं। और PMLN जो है, PMLN देखें, पीपल्स पार्टी और PMLN की भी स्ट्रगल की एक जदोजहद है, ठीक है ना। अब इमरान खान भी इस सिस्टम में स्ट्रगल कर रहे हैं। अल्टीमेट इन तीनों पार्टियों ने, पहले 2 पार्टियों ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया था कि कुछ चीज़ों पे हमारा कंसेंसस होना चाहिए। अल्टीमेट इमरान खान इसी पॉइंट पे आएगा, क्योंकि होता पता क्या है। लेकिन सर तब तक ये जो छोटी छोटी और पार्टियां आ गई हैं, इनको भी आना पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ पर होता क्या है कि फिर एक जमात जब थोड़ा स्टैंडिंग में आ जाती है, जब वो ऑब्वियसली उसकी एक वो से हो जाती है, तो फिर एक और पार्टी जो है वो लॉन्च कर दी जाती है। और हमने देखा कि इन इंतखाबात से पहले भी 2 पार्टियां लॉन्च नो डाउट हर दफ़ा 2018 में भी आपके सामने पार्टियां बनी और पूरा फैक्टर जो है, हर तरह का फैक्टर, मजहबी फैक्टर भी, उसको भी प्रमोट किया जाता है, और गद्दारी जो है वो हुब्बुल वतनी के सर्टिफिकेटों वाला फैक्टर भी प्रमोट किया जाता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट जो है ना, देखें जो पाकिस्तान के हालात हैं ना, ज़ाती लीडरों के साथ जो मसाइल हैं वो अपनी जगह, जो ज़्यादतियाँ अपनी जगह, इस्तेहसाल अपनी जगह, लेकिन पाकिस्तान जो है ना वो हमारे पॉलिटिकल लीडरों से बड़ेपन का जो है वो मुजाहरा करने का जो है वो मुतकाज़ी है कि लीडर कम से कम मिनिमम पॉइंट पे इनका कंसेंसस हो जाए। क्योंकि अगर ये मुल्क है तो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, अगर जहाज़ डूब गया तो जहाज़ में जो डब्बे हैं या कमरे हैं वो तो कायम नहीं ना रहने। तो इसलिए आगे चलनी चाहिए चीज़ें, मतलब मुश्किल हालात गुजर जाते हैं। देखिए नवाज शरीफ 2017 में जो हालात थे 2014 में इंटायरली डिफरेंट हो गए। इमरान खान साहब के जो मैं बतौर वकील ओपिनियन करूं केसों पे, सारे केसों में मैं समझता हूं कि पहला तोशा खाना केस था, उसमें 342 की स्टेटमेंट में इमरान खान साहब ने कहा मैंने डिफेंस एविडेंस देनी है। हम सब वकीलों को पता है कि जब वो कहता है मैंने देनी है, मुतल्लका है या नहीं है, तो अगर उसको नहीं देने देते दैट इज़ फैटल। तो ये जब अपील में केस लगना है तो वो केस रिमांड होना है फिर नए सिरे से। फिर उसके बाद ये साइफर वाला केस है, साइफर वाले केस में भी एक 342 रिकॉर्ड हुआ, इमरान खान साहब का, शाह महमूद साहब का नहीं हुआ। तो 342 जो है मुल्ज़म का मौक़िफ़ होता है, वो नहीं लिया गया, तो कैसे आगे चलेंगी। तो इसी तरह जो वैसे आप ये इन केसेस का हवाला दे रहे हैं, एक तासुर ये भी पाया जाता है कि बानी PTI को जो है वो उनके अपने वकला की टीम ने ही बड़ा टफ टाइम दिलवा दिया जी। इसमें मैं आपको बताता हूँ, साहब ने सजा दी, इनके वाले साहब भी करप्शन राना साहब मैं इसमें थोड़ा सा असिस्ट करने की कोशिश करूँगा। बेसिकली पॉलिटिकल टीमें आप देखें, शुएब शाहीन और मरवत के दरमियान अपने इख्तलाफात हैं, वो तो हमें पता है सर, ठीक है ना। कमरे में बंद कर दिया था तोशा खाना केस में लतीफ खोसा साहब की जगह टीम रिप्लेस हुई, अली जफर साहब आए। नो डाउट इमरान खान साहब के साथ इस वक्त वकला हैं, प्रोफेशनल जो फीसें लेने वाले वो भी हैं, और जो वॉलंटरली सर्विसेज दे रहे हैं वो भी हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये एक फुकदान है कि जिसमें जो है वो जब ज़्यादा तादाद में मामलात आ जाते हैं, आपके पास बड़ी टीम हो जाती है, तो उसमें से आपको सिलेक्ट करना जो है आपका इशू होता है। पीछे मैंने देखा, देखिए आप सर सिलेक्शन की बात कर रहे हैं, मैं इंतजार साहब आपकी तरफ आऊँगी, क्योंकि आप कह रहे हैं कि ये तासुर गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन जब ऑब्वियसली अब तो लाइव समातों का जो रिवाज था, ट्रेडिशन था, एक प्रेसिडेंट भी सेट किया गया काजी फाइज ईसा साहब की जानिब से। हम ये समातों में देखते थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला आते थे, बट दे वर नॉट वेरी वेल प्रिपेयर्ड, उनके दलाइल उस तरह से नहीं होते, तो उनको क्या लगता था एवरीथिंग इज गोइंग टू बी वेरी स्मूथ और उनके लिए सब कुछ जो है वो बड़ा आसानी से उनको मिल जाएगा। वो जो इंप्रेशन है वो एक केस से है सर, इंप्रेशन भी तो वो मैं बताता हूं, हम वो सुप्रीम ऑप्टिक्स के बता रहे थे, आप तो ठीक कह रही हैं। वो लतीफ खोसा साहब वेल प्रिपेयर्ड नहीं गए थे उस केस में जिसकी लाइव समाअत हुई थी, उस वजह से इंप्रेशन आया। बाकी ये जो जज साहबान ने बाकी केसेस में सजाएं सुनाई हैं और टाइमिंग, ये तो उन्होंने इंसाफ का ऐसे कत्लेआम किया है कि किसी आप नून के वकील को भी दिखाएंगे ना तो वो भी कहेगा कि ये जज साहब ने क्या किया है ना, उनको प्रॉपर अपॉर्चुनिटी। और आपको पता है जिस दिन फैसला सुनाया गया वकला को एक कमरे में बंद कर दिया था उन्होंने जेल के अंदर, और उन्होंने उसको कोर्ट रूम में जाने नहीं दिया। ये बात डायरेक्ट हामिद खान साहब ने मुझे बताई। ठीक है, ये फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन जो है। बात ये है कि जब आप प्रॉपर अपॉर्चुनिटी, और ये कौन सा केस था कि आपने डेली जिसकी समाअत करनी है, कितने केसेस हैं हम जो 20-20, 25-25 साल से चल रहे हैं जिनकी समाअत का मौका नहीं मिल रहा। तो ये सबको नज़र आ रहा था क्या हो रहा है, और ये जो सबसे बड़ा जुल्म हमने किया है, बाकी केसों में आप सज़ा दे दें। अब ये जो इस्लाम को आप इस पॉइंट ऑफ व्यू 257 मोहम्मदन जो है लॉ पढ़ लें आप, उसमें क्या लिखा हुआ है, राना साहब सही कह रहे हैं। और उसमें अमेरिका के मशहूर तरीन जस्टिस मार्शल को भी ले आते ना तो फैसला मोहम्मद बशीर वाला ही आना था। सर ये देखें, अभी आप ये बात कर रहे थे ना कि इमरान खान साहब की अपनी बहन का ही कहना था कि वकला ने हमें मरवा दिया, इस पर आप तो क्या नहीं, वो ऐसा नहीं है, वो मैं बताता हूँ, वो उनकी, मैं बताता हूँ, वो असल में उनकी बहन और बीवी के दरमियान थोड़ी सी टसल है,
وہ چاہتی ہیں اور ٹیم ہو، یہ چاہتی ہیں اور ٹیم ہو، وہ ٹسل پھر مارکیٹ سے باہر آ جاتی ہے. لیکن سر obviously کچھ چیزیں تھیں جس کی بنیاد پر یہ بات میڈم وکلا کی چل ہم نے یہ نہیں دیکھنا. دیکھیں وہاں پر سزا کس بیس پہ ہوئی ہے؟ ایویڈنس. پروسیکیوشن کے وٹنسز نے اپنا ان چیف ریکارڈ کروایا. ان وکلا کو کراس ایگزامینیشن کی آپ نے اپرچونٹی نہیں دی. ایک سمپل چیز ہے. جب کراس ایگزامینیشن کی پروسیکیوشن کے یہ بڑی اہم بات ہے جب آپ پروسیکیوشن کے جونیئر تھے رانا صاحب اور پروسیکیوشن کے اپنے ہی بندے اٹھا کے ان کو دے دیا. اچھا سر میرے پاس آخری 2 منٹ ہے. میں کوئکلی کلوزنگ ریمارک سب سے لینا چاہوں گی. جو بھی حکومت آئے گی سب سے بڑا چیلنج کیا ہوگا؟ کوئکلی آپ سب کے پاس 5 سیکنڈ ہے, اس کو ریپ اپ کرتے ہیں اس سیگمنٹ کو, پھر اللہ حافظ کہنا ہے. ان کے سامنے مسائل کا ایک بہت پہاڑ ہے, ٹھیک ہے, اس میں سب سے بڑی جو ہے نا مہنگائی ہے, ہمیں اسے ماننا چاہیے. اور جو انسرجنسی ہے, جو حالات بلوچستان کے ہیں, یہ کے پی کے جے بی چل رہے ہیں, اب دیکھنا ہے کہ وہ حکومت جس کا مینڈیٹ